السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5، اس کے متعلقہ جو تجویدی قوانین ہیں ان کا اجرا جو ہے کرنا سیکھیں گے۔ تو سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اہدی، اہدی نصراط المستقیم۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل پڑھ دیا۔ یہ جو پہلا کلمہ ہے اس پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں، یہ میں نے جو زیادہ ضروری ہیں اور زیادہ پیش آنے والے قوانین ہیں وہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلا اس کو الف پڑھیں گے یا حمزہ پڑھیں گے، تو یاد رکھیں اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، جب اس پر زبر زیر پیش کوئی چیز بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے یا قطعی ہے؟ وصلی وہ ہوتا ہے جو وصل کے وقت گر جاتا ہے، قطعی وہ ہوتا ہے جو وصل کے وقت نہیں گرتا۔ تو پتہ چل جائے کہ وصلی ہے تو جب پیچھے وصل کریں گے اس آیت کا تو اس کو گرائیں گے، اگر قطعی ہے تو پھر ہم نہیں گرائیں گے، یعنی یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ جو حمزہ ہے یہ امر کا ہے، اور امر کا جو حمزہ جو ہوتا ہے نا وہ وصلی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ جو ہے نا مکسور، یہ امر کا ہے اور وصلی ہے۔ اگر ہم پیچھے وصل کریں گے، ویسے جو پیچھے جہاں پر علامتیں موجود ہیں وہ پہلے سبق میں بتا دی، وہ وقف کی ہیں، وصل کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر بالفرض کوئی وصل کرے تو یہ حمزہ گر جائے گا، اور پیچھے والا جو نون ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گا، نوحدی پڑھیں گے، نوحدی، حمزہ وصلی گرا دیں گے اگر بالفرض وصل کرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ وصلی حمزہ ہے۔ تیسری چیز کہ یہ جو نیچے علامت اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو زیر کہتے ہیں۔ زیر کا دوسرا نام کسرہ ہے، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اس حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو حرکت بھی کہتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، زبر زیر پیش، ان تینوں میں سے ہر ایک کو حرکت کہیں گے، اور جب تینوں ہی مراد ہوں، جمع مراد ہو، تو پھر اس کو حرکات کہتے ہیں۔ تو جو حرکت ہوتی ہے اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، بغیر دراز کیے معروف پڑھیں گے، یعنی اس کو دراز نہیں کریں گے۔ اس کے نیچے بھی وہی علامت ہے، زیر ہے، کسرہ ہے، یہ مکسور ہے، اس کو بھی دراز نہیں کریں گے، معروف پڑھیں گے۔ اہدے نہیں پڑھیں گے، ایہدی، ایہدی پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے۔ اگر اہدے پڑھا تو وہ مجہول طریقہ ہوگا، اور یہاں پر لکھ دیا ہے کہ دراز بھی نہیں کرنا اور معروف پڑھنا ہے، بغیر دراز کیے معروف پڑھنا ہے۔ تو ایہدی پڑھیں گے، اہدے نہیں پڑھیں گے۔ آگے جو ہے ان کے مخارج وہ آپ کو بار بار بیان کر دیے گئے ہیں۔ حمزہ جو ہوتا ہے وہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا کا بھی یہی مخرج ہے۔ دال جو ہے یہ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ نون جو ہے وہ زبان کے کنارے اور اوپر والا جو تالو جو ہے، اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے قریب والا حصہ جو تالو، یعنی وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے جو ہے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مخارج ہو گئے۔ تو اس کلمے میں جو پہلا کلمہ ہے اس میں ایک ہی حرف ہے جس میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخارج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن قلقلے کے آگے 5 درجے ہیں۔ جب زبر زیر پیش ہو تو سب سے کم درجے کا قلقلہ ہوگا، اس کو کوئی محنتی اور تجربہ کار استاد ہی محسوس کر سکتا ہے، ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قلقلہ ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت ہی کم درجے کا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قلقلہ ہوگا ہی نہیں، وہ غلطی پر ہے، کیونکہ قلقلہ جو ہے صفت لازمہ ہے، اور صفت لازمہ جو ہے ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، صفت لازمہ یعنی وہ صفت جو لازم ہے، متصل ہے، ملی ہوئی ہے، بالکل ہمیشہ پائی جانے والی، صفت عارضہ نہیں ہے کہ کبھی ہو اور کبھی نہ پایا جائے۔ ہاں، دوسرا جو درجہ ہے اس کا، اس سے قوی، وہ جب اس پر جزم آ جائے، جب اس پر تشدید آ جائے تو اور قوی کا درجہ کا قلقلہ ہو جاتا ہے، جب جزم کے ساتھ وقف ہو تو اور قوی ہو جاتا ہے، جب تشدید کے ساتھ وقف ہو
تو سب سے بڑے درجے کا قلقلہ ہوتا ہے. یہ 5 درجے ہیں قلقلے کے. تو قلقلہ 5ویں درجے کا ہوگا. آگے جو ہے یہ جو نون ہے اس کے آگے الف ہے، پہلے زبر ہے، الف مدہ بنتا تھا، لیکن یہاں پر الف مدہ کیوں نہیں پڑھا گیا، اس کو دراز اوپر کیوں نہیں کیا جاتا، یہ گرایا کیوں جاتا ہے؟ الف مدہ نون کی جو زبر ہے وہ آگے صاد کے ساتھ کیوں ملا دی جاتی ہے؟ تو یہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کا ایک قانون اس پر جاری ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو الف ہے یہ آگے لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں حمزہ تھا، لام تعریف کا حمزہ وصلی، یہ وصل کی وجہ سے گر گیا، یہ اصل میں حمزہ تھا، اب الف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی حرکت گر گئی. جو یہ لام تعریف ہے یہ جزم والا لام تھا، یہاں پر ادغام شمسی یہ لکھا ہوا ہے، قانون جاری ہوا جس کی وجہ سے لام کا صاد میں ادغام ہو گیا اور اوپر تشدید آ گئی. اب ایسے ہی جیسے لام اور الف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم تھے لیکن گرا دیے گئے. اب نون کے بعد جو ہے نا الف مدہ تھا اور آگے صاد تھا، تو الف مدہ کو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کے قانون کے مطابق گرا دیا. ٹھیک ہے، تو نون کی جو زبر ہے وہ صاد کے ساتھ ملا دی گئی. وہ قانون اس طرح ہے کہ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد دوسرے کلمہ میں سکون آ جائے یا تشدید آ جائے تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ گرا دیں گے. ٹھیک ہے، حروف مدہ کی جو پہلے والی جو حرکت ہے زبر ہے زیر پیش ہے اس کو آگے ملا دیتے ہیں، اگر کھڑی حرکات ہو تو ان کو حرکت سے بدل کر آگے جو ہے ملا دیتے ہیں. تو یہاں یہی صورت جو ہے اختیار کی اور نفسی بن گیا. ٹھیک ہے، دوسری بات کہ یہاں پر نون کے اوپر جو زبر ہے، زبر کا دوسرا نام فتحہ ہے، جس حرف پر فتحہ ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا اس کو حرکت بھی کہتے ہیں جس کی وضاحت ہو چکی. تو یہ 2 چیزیں بیان کر دی میں نے. اس میں کون کون سے حروف پر پڑے جائیں گے؟ پر پڑے جائیں گے صاد اور طا، یہ دونوں پر پڑے جائیں گے، اس لیے کہ ان میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے. استعلاء کا مطلب ہوتا ہے بلندی چاہنا، چونکہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کو بلند ہوتی ہے، اس لیے اس کو صفت استعلاء کہتے ہیں. یعنی حروف مستعلیہ میں سے ان کا تعلق ہے تو ان کو پر یعنی موٹا پڑا جائے گا. آگے ہے کہ را اور الف مدہ کو بھی پر پڑھیں گے. را کے اوپر جب زبر ہو پیش ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں، جب اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو بریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الف مدہ کا قانون یہ ہے کہ جب اس سے پہلے والا حرف پر پڑھا جائے تو اس کی اتباع میں یہ پر پڑھا جاتا ہے، جب اس سے پہلے والا حرف جو ہے بریک پڑھا جانے والا ہو تو اس کی اتباع میں سے بریک پڑھے گی. اب چونکہ الف سے پہلے را ہے اور را پر زبر ہے، وہ را جو ہے پر پڑھی جا رہی ہے، را کو موٹا پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس کی اتباع میں اس کو بھی پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ان کے مخارج صاد زبان کی نوک اور اوپر والا دانت اور نیچے والا دانت جہاں پر ملتے ہیں وہاں پر جب زبان کی نوک لگاتے ہیں تو وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. را کا وہی مخرج ہے جو نون کا ہے، بعض نے تھوڑا سا فرق کیا ہے. تو الف مدہ اس کا مخرج جوف دان یعنی منہ کا خالی حصہ. طا جو ہے اس کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ. یہ دال کا بھی وہی مخرج ہے. ٹھیک ہے، آگے جو ہے اس میں الف مدہ موجود ہے. الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ ہوتا ہے. حرف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. تو الف مدہ کو کتنا دراز کرتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار دراز کرتے ہیں، اور 1 الف کی مقدار کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے، نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ آہستہ. درمیانی حالت میں کھول لیں گے، جتنی دیر لگے گی اتنی دیر آواز جاری رکھیں گے، تو یہ 1 الف کی مقدار بن جائے گی. تو پڑھیں گے را را را، یہ اتنی دیر ہم آواز کو جاری رکھیں گے. سرا سرا سرا، اس طرح کر کے. آگے جو ہے چونکہ صاد جو ہے حروف صفیریہ میں سے ہے، صفیریہ میں سے، لہذا اس میں سیٹی بھی ہوگی. آگے جو سین ہے اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی کیونکہ وہ بھی حروف صفیریہ میں سے ہے. زا، سین اور صاد ان تینوں پر سیٹی کی آواز آتی ہے. تکرار کی آواز کی نفی، بعض اوقات را کو پڑھتے وقت تکرار کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، خصوصاً جب اس پر تشدید ہو تو تکرار کی آواز اکثر پائی جاتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. 1 را ہے تو 1 را ہی پڑھی جائے. اس کے متعلق علماء کرام نے جو طریقہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب را کو پڑھنا ہے نا تو زبان کے کنارے تعلق ساتھ جما کر رکھنے ہیں، جما کر ادا کرنا ہے تو ٹھیک ادا ہو گیا. اگر جما کر نہیں رکھیں گے، جتنی بار وہ ہٹیں گے پھر لگیں گے، پھر ہٹیں گے پھر لگیں گے، اتنی بار را جو ہے
پیدا ہوتی رہے گی، بار بار را جو ہے اس کی آواز آتی رہے گی، تکرار بن جائے گی، ایک را کے بجائے زیادہ را پڑھی جائیں گی، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھیں، یہ بھی لام تعریف کا حمزہ وصلی گر گیا، یہ اصل میں حمزہ تھا، ال تھا، یہ بھی ال لام تعریف والا. ال کا جو حمزہ جو ہے وصلی مفتوح جو ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، وصلی کی وجہ سے پیچھے ملنے کی وجہ سے گر گیا. لام تعریف جو ہے یہ میم پر داخل ہوا، اور میم کا تعلق جو کہ حروف قمریہ سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر لام جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوگا. صاد جو حروف شمسیہ میں سے ہے، اس لیے وہاں پر لام نہیں پڑھا گیا، وہاں ادغام شمسی والا قاعدہ جاری ہوا. اور یہاں پر میم چونکہ حروف قمریہ میں ایسی ہے، لہذا یہاں پر لام کا اظہار ہوا، یعنی اس کو پڑھا گیا، یہ زہر ہے نظر آ رہا ہے اور پڑھا بھی جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ قاف، اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. آگے جو ہے قاف پر قلقلہ بھی ہوگا 5ویں درجے کا، جو پہلے وضاحت گزر چکی، اس کے 5 درجے ہیں، اور قاف بھی حروف قلقلہ میں ایسی ہے، لہٰذا قلقلہ ہوگا لیکن سب سے کم درجے کا ہوگا. مخارج ان کے میم جو ہے دو نوٹوں کے خشک حصہ سے، سین کا وہی مخرج ہے جو صاد کا ہے، تا کا بھی وہی مخرج ہے جو دال کا ہے. ٹھیک ہے. اور قاف یہ زبان کی جڑ اور تعلق نرم سے ادا ہوتا ہے. یا کا وہی مخرج ہے جو الحمدہ کا ہے، یعنی جو فیدان منہ کا خالی حصہ، اور میم کا مخرج جو ہے بیان ہو چکا. یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے کہ وصل جب کریں گے، یعنی اگر نہیں ٹھہریں گے تو یا مدہ بنے گی. حروف مدہ میں مد اصلی پائی جاتی ہے، یعنی جس مد کو اس کی اصلی یعنی ذاتی مقدار جتنا دراز کیا جائے، جو کہ ایک الف کی مقدار بنتی ہے، تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں. تو جب وصل کریں گے تو یا جیسے سے پہلے زیر ہے یہی پڑھی جائے گی، تو لہٰذا ایک مقدار دراز کریں گے. لیکن اگر ہم وہاں وقف کرتے ہیں، یہ وقفاً لکھا ہوا ہے، وصلاً مد اصلی بنے گی، اور وقفاً کیا مد عارض بنے گی. یا اب یہاں پر وقف کی وجہ سے جزم لگ جائے گی. ٹھیک ہے. زبر زیر پیش ہو، وقف کر جزم لگتی، جب جزم لگ جائے گی تو اب حروف مدہ کے بعد جزم آ گئی عارضی طور پر، سکون آ گیا عارضی طور پر. تو جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ یا سکون یا تشدید، ان تین میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جائے تو وہ مد فرعی بن جاتی ہے. تو آگے اگر وہ سکون ہو، سبب جو آیا ہے، تو مد بالسکون کہتے ہیں، اگر حمزہ ہو تو مد بالحمزہ کہتے ہیں، اگر تشدید ہو تو مد بالتشدید کہتے ہیں. چونکہ یہاں پر جزم ہے، سکون ہے، لہٰذا اس کو مد بالسکون کہیں گے. مد بالسکون کے آگے 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. مد بالسکون لازمی اور مد بالسکون عارضی. یہ مد بالسکون عارضی بنے گی کیونکہ یہ عارضی طور پر جزم آنے کی وجہ سے یہ مد بنی. یہ مد عارضی ہے، جب وصل کریں گے جو مد ختم ہو جائے گی، جب وقف کریں گے تو یہ مد رہے گی، مد بنے گی، تو اس لیے اس کو مد عارضی کہے گی، مد بالسکون عارضی کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ جزم بھی عارضی طور پر آئے گی اور یہ مد بھی عارضی طور پر بنے گی وقف کرنے کی وجہ سے. آگے سیٹی کی آواز آئے گی، اور سب سے آخر میں یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا. جب آپ وقف کریں گے تو غیر ساکن کو جب ساکن کر کے وقف کرتے ہیں تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں. تو یہاں جزم لگ جائے گی، پہلے زبر تھی، اب اس کو ساکن کریں گے وقف کی وجہ سے، یہ ساکن ہو، اس کو وقف بالاسکان. ٹھیک ہے. آگے جو ہے 5 ہے، یہ گول دائرہ، یہ وقف تام کی علامت ہے اور آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے. یہ اصل میں آیت ان کی گولتا تھی، وقف کرنے کی وجہ سے گولہا بن گئی، پھر کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو گول دائرہ لکھا گیا. ٹھیک ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ شروع اسلام میں تھا، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو ڈر یہ تھا کہ اگر ہر آیت پر وقف نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے لوگ بہت سی آیات کو ایک آیت سمجھنے لگ جائیں. تو یہ بتانا مقصد تھا کہ یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، یہاں پر ختم ہوتی ہے. جب وقف کیا جاتا تو سمجھ لیا تو یہاں آیت مکمل ہو گئی ہے. لیکن جب سب کو پتہ چل گیا کہ اس سورت کی اتنی آیات ہیں اور یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پر ختم ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے بیان جواز کے لیے ایک ایک سانس میں کئی آیات بھی پڑھی گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر وقف کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ وقف تام کی علامت ہے. اوپر جو ہے لام اللہ ہے، یہ آگے لکھا ہوا ہے اللہ، یہ وصل لازم کی علامت ہے. ٹھیک ہے. مکمل تو نہیں لکھا چونکہ رموز وقاف یہ وقف کے اشارے ہوتے ہیں، رموز رمز سے بنا ہے اشارہ، تو اشارہ کرنے کے لیے صرف اللہ لکھ دیا. لیکن اصل میں یہ لفظ ہے وصل لازم، یعنی وصل کرنا یہاں پر لازمی ہے. تو اب 2 علامتیں جمع ہوگی. گول دائرہ کہتا ہے وقف کرو، وقف تام کی علامت ہے. اللہ کہتا ہے وصل کرو، وصل لازمی ہے، یہاں پر وصل کرنا لازمی ہے. تو جب 2 علامتیں جمع ہو جائے کسی پر بھی عمل کر سکتے ہیں. اگر نیچے والی علامت عمل کرتے ہیں وقف کرے تو یہ جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے اوپر والی علامت پر عمل کرنا. لہٰذا اگر وصل کیا جائے تو یہ افضلیت پر عمل ہوگا، وصل کرنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی گول دائرہ پر عمل کرتے وقف کر لے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. تو وصل افضل ہے. یہ تمام میں نے وضاحت جو کر دی ہے.
اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔